بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی شروع ہوگی، پارٹ 13۔ واپسی پر میں نے صالح سے کہا، یہاں کی زندگی میں تو خاندانوں میں بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، کسی کی بیوی رہ گئی اور کسی کا شوہر رہ گیا۔ ہاں یہ سب تو ہوگا، آگے بڑھنے کا موقع تو وہ دنیا تھی جو گزر گئی، یہاں تو جو پیچھے رہ گیا سو رہ گیا۔ لیکن یہاں کوئی تنہا نہیں ہوگا، رہ جانے والوں کے انتظار میں کوئی نہیں رکے گا۔ نئے رشتے ناتے وجود میں آ جائیں گے، نئے جوڑے بن جائیں گے، نئی شادیاں ہو جائیں گی۔ مگر یہاں ویسے خاندان تو نہیں ہوں گے جیسے دنیا میں ہوتے تھے۔ تم ٹھیک سمجھے ہو، دنیا میں خاندان کا ادارہ انسانوں کے بعض کمزوریوں کے بنا پر بنایا گیا تھا۔ بچوں کی پرورش اور بوڑھوں کی نگہداشت اس ادارے کا بنیادی مقصد تھا۔ خاندان کی مضبوطی اور استحکام کے لیے مردوں کو خاندان کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ اسی خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے عورتوں کو بہت سے معاملات میں مردوں سے کمزور بنایا گیا تھا، جبکہ مردوں کو جبلی طور پر عورتوں کا محتاج کر دیا گیا تھا۔ وہ مردوں کے لیے ایک نعمت بھی تھیں اور ضرورت بھی، اس کے بغیر دنیا کا نظام چل نہیں سکتا تھا۔ مگر اب یہاں معاملات جدا ہوں گے، عورتیں مردوں کے لیے ایک نعمت تو رہیں گی مگر خود ان کی محتاج نہیں ہوں گی، اس لیے ان کی قدر و قیمت بہت بڑھ جائے گی اور ان کا نخرہ بھی۔ اس کا مطلب اس دنیا میں عورت ہونا زیادہ فائدے کی بات ہے۔ عورت جب چاہے گی مرد کی توجہ حاصل کر لے گی، مگر مرد کا عورتوں پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ان کی ضرورت مند ہوں گے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تو ہم تو پھر مرد نقصان میں رہیں۔ ہاں نقصان میں تو تم لوگ رہو گے۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ جنت کی نئی دنیا میں ہر چیز کا حل ہوتا ہے، حوریں اس مسئلے کا حل ہے۔ مگر ان سے تو خواتین کو جیلسی محسوس ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ حوریں اپنے سٹیٹس اور خوبصورتی میں کبھی جنت کی خواتین کے برابر نہیں آ سکتی، اس لیے وہ جنتی خواتین کے لیے کبھی رشک و حسد کا باعث نہیں بنیں گی۔ جنت کی خواتین اپنے اعمال کی وجہ سے حوروں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور بہت بڑے سٹیٹس کی مالکن ہوں گی۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کے شوہر کی دلچسپیاں کہاں ہیں۔ ویسے بھی جنت انسانوں کی نہیں خدا کی دنیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ انسانوں اور خدا کی دنیا میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں خاموشی سے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ انسانوں کی دنیا میں رقیب سے حسد کی جاتی ہے، مگر خدا کی دنیا میں رقیب بھی محبوب ہوتا ہے۔ یہ بات تو لاجواب ہے، مگر اس مسئلے کا فیصلہ جنتی خواتین ہی کر سکتی ہیں۔ جنت پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ ان کی پاکیزگی خدا کی مہربانی سے کسی منفی جذبے کو ان کے پاس پھٹکنے نہیں دے گی۔ صالح نے میری بات کا براہ راست جواب دینے کے بجائے ایک اصولی بات بیان کی اور پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، اصل میں تم ابھی تک انسانی دنیا کے اثرات سے نہیں نکلے ہو۔ پچھلی دنیا آزمائش کی دنیا تھی، اس لیے وہاں مثبت جذبوں کے ساتھ منفی جذبے بھی رکھ دیے گئے تھے۔ یہ منفی جذبے انسانی شخصیت کے اندر سے اٹھتے تھے۔ ہر مومن مرد و عورت کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہر طرح کے منفی خیالات اور ماحول میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پیدا ہونے والے منفی جذبات پر قابو پائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پسینہ، بول و براز، پیشاب اور پاخانہ وغیرہ انسانی جسم سے نکلنے والی گندگیاں تھیں، مگر حکم تھا کہ ہر گندگی سے اپنے وجود کو پاک رکھو، تو تم لوگ پانی سے غسل و طہارت کرتے تھے۔ اسی طرح منفی جذبے بھی اندر سے پیدا ہونے والی گندگیاں تھیں۔ غصہ، نفرت، جھوٹ، حسد، تکبر، کینہ، ظلم اور ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم تھا کہ صبر کے پانی سے انہیں دھو ڈالو۔ مومن مرد و عورت زندگی بھر یہ مشقت اٹھاتے رہے، مگر آج کے دن انہیں ایسی مشقت سے پاک کر دیا گیا۔ یعنی مطلب یہ کہ اب نہ ان کے جسم سے گندگیاں نکلیں گی اور نہ ان کے ذہن میں منفی جذبے اور خیالات ہی پیدا ہوں گے۔ جنت خوبصورت لوگوں کے رہنے کی ایک خوبصورت جگہ ہے، جہاں کوئی بدصورت جذبہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن میرے خیال میں اس بحث میں اصل بات یہ سامنے آئی کہ حوریں جنت کی خواتین سے کمتر ہیں اور بس گزارے کے قابل ہیں، تبھی وہ ان سے حسد نہیں کریں گی۔ پھر میں نے ہنستے ہوئے اپنی بات میں اضافہ کیا، مسلمان خوامخواہ حوروں کے حسن کا چرچا سن کر ان کے دیوانے بنے اور بلا وجہ لوگوں کے طعنے سنتے رہے۔ میرے مزاح کے جواب میں صالح نے سنجیدگی سے کہا، یہ دونوں تمہاری غلط فہمیاں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جنت میں تم مرد عورتوں کے لیے کوئی ایسا قیمتی اثاثہ نہیں رہو گے جس کی وجہ سے وہ کسی سے حسد کریں۔ رہی حوریں تو ان کی اتنی تحقیر مت کرو کہ ان کے لیے کمتر اور گزارے کے قابل کے الفاظ بولو۔ وہ جنتی خواتین جیسی تو نہیں، مگر بہرحال ایسی بھی نہیں کہ تم ان کو کمتر سمجھو۔ اچھا تو وہ کیسی ہیں؟ میں بتاتا ہوں وہ کیسی ہیں۔ وہ حوریں نسوانی جمال کا آخری نمونہ اور جسمانی خوبصورتی آخری شاہکار۔ ان کا بے مثال حسن اور باکمال روپ سرخی پاؤڈر کے سنگھار، گجروں کے تار، موتیوں کے ہار اور زیب و زینت کی چھنکار کا محتاج نہیں ہوتا۔ ان کے وجود کی تشکیل کے لیے کائنات اپنا ہر حسن مستعار دیتی ہے۔ پھول اپنے رنگ،
ہوا اپنی لطافت، دریا اپنے بہاؤ، زمین اپنا ٹھہراؤ، تارے اپنی چمک، کلیاں اپنی مہک، چاند اپنی روشنی، سورج اپنی کرنیں، آسمان اپنا توازن، چوٹیاں اپنی بلندی اور وادیاں اپنے نشیب جب جمع کر دیتی ہیں تو ایک حور وجود میں آتی ہے۔ ان کا حسن خوبصورتی کے ہر معیار پر آخری درجے میں پورا اترتا ہے۔ ان کا قد لمبا اور رنگ زردی مائل گورا ہے، پورے جسم کی جلد بے داغ اور شفاف ہے، آنکھیں بڑی بڑی اور گہری سیاہ ہیں، مگر ہر لباس کی مناسبت اس کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے۔ ان کی بھویں ہموار اور پلکیں دراز ہیں، ان کی نظر عام طور پر جھکی رہتی ہے، مگر جب اٹھتی ہے تو تیر کی طرح دل تک پہنچ جاتی ہے۔ ان کا چہرہ کتابی، پیشانی کشادہ، رخسار سرخی مائل، ناک ستوان، زبان شیریں، ہونٹ گلاب کی طرح نازک اور دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہے۔ ان کے بال ریشم کی طرح نرم اور چمکدار اور ان کے سفید رنگ کے برعکس گہرے سیاہ اور پنڈلیوں تک لمبے ہیں۔ ان کی آواز سریلے نغموں کی طرح کان میں رس گھولتی، باتوں سے موتی جھڑتے اور مسکراہٹ سے رت حسین ہو جاتی۔ ان کے وجود میں حیا کا عطر اور سانسوں میں خوشبوؤں کی مہک ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی، چلنے کے انداز میں دلربائی اور بولنے کے طریقے میں شان و وقار ہے۔ ان کا معطر وجود مخملی لباس اور چمکتے زیور کے اندر بادلوں میں چھپتے کھلتے بدر کامل کے منظر پیش کرتا ہے۔ تم نے حوروں کو دیکھا ہے؟ نہیں، انہیں کسی نے نہیں دیکھا، صرف ان کے احوال سنے، وہی تمہیں سنا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سلسلہ بیان جاری رکھا، لیکن اس دفعہ اشعار میں اپنی مدح بیان کرنے لگا۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے۔ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے۔ سنا ہے حشر ہے اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے۔ سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سو اس کو سرما فروش آہ بھر کے دیکھتے۔ سنا ہے جب سے حمائل ہیں اس کی گردن میں، مزاج اور ہی لالو گہر کے دیکھتے۔ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے۔ رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے۔ کہانیاں ہی سہی، سب مبالغے ہی سہی، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے۔ صالح بے تکان بول رہا تھا اور میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب اشعار پڑھ لیے تو میں نے کہا، تمہاری باتیں واقعی مبالغہ کہانیاں اور خواب لگ رہی ہیں، لیکن یہ اگر خواب ہے تو بہت دلکش خواب ہے۔ یہ خواب ابھی ختم نہیں ہوا۔ سنو، ایک حور کا وجود بل کھاتی ندی کی طرح ڈھلتا ہے، جو آسمان کی سیاہ گھٹاؤں سے برف کی صورت اپنے سفر کا آغاز کرتی، چوٹیوں پر ڈیرا ڈالتی، جھرنوں اور آبشاروں کی صورت نکلتی، ڈھلوانوں میں اترتی، میدانوں میں ٹھہرتی، بلندیوں کو چھوتی، نشیب کی طرف بڑھتی، ٹیلوں کو عبور کرتی ہوئی وادیوں کی تک پہنچ جاتی، اور آخرکار نیکی، پارسائی اور تقویٰ اسی سمندر پر اپنا وجود نچھاور کر دیتی ہے، جس نے زندگی صبر اور تقوی کے ساتھ گزاری۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ندی اپنے پورے سفر میں کسی نجاست، کسی آلودگی کا شکار نہیں ہوتی، ہر نامحرم نگاہ کو اپنی دید اور لمس سے دور رکھتی ہے۔ یہ ہزاروں میل کا سفر پاک دامنی کے ساتھ طے کرتی ہے، اس لیے پاک دامن سے کم کسی شخص کو قبول نہیں کرتی، اور آخرکار سیل شباب کی چڑھتی گھٹتی موج کا سا ان کا وجود اپنے سمندر میں ہمیشہ کے لیے ضم ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تعریف حوروں کی کروں یا تمہارے بیان کی۔ تعریف تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، مگر یاد رہے میں فرشتہ ہوں، یہ میرے نہیں انسانی جذبات کا اظہار ہے۔ میں نے انسانی الفاظ اور جذبوں کے بارے میں جو کچھ سیکھا ہے، اس کا اکثر حصہ تمہارے ساتھ رہ کر تم سے سیکھا ہے، اس لیے تم چاہو تو اپنی تعریف آپ کر سکتے ہو۔ نہیں، تعریف کا مستحق تو صرف اللہ ہے، جو ہر خوبصورتی کا خالق ہے، چاہے وہ بیان کی ہو یا انسان کی۔ مگر یہ بتاؤ کہ کیا یہ حوریں انسان ہوں گی؟ ہاں، یہ بھی انسان ہیں، اسی طرح اہل جنت کے وہ خدام جنہیں غلمان کہا جاتا ہے، وہ بھی انسان ہی ہیں۔ یہ وہ لڑکے ہیں جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ لڑکے کیوں رہیں گے؟ ملازم اور خادم تو وہ بہتر ہوتا ہے جو زیادہ عمر کا ہو اور زیادہ سمجھ رکھتا ہو۔ میں نے ذہن میں آنے والے ایک اعتراض جڑ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کم عمر ہونے کے باوجود بلا کے مزاج شناس ہوں گے۔ اہل جنت کی مجلسوں میں جب کسی جنتی کا مشروب ختم ہوگا تو یہ اس کی نظر دیکھیں گے اور بلا کچھ کہے سنے اس کے گلاس میں مطلوبہ شراب اتنی ہی مقدار میں ڈالیں گے جتنی اسے ضرورت ہوگی۔ اس لیے ان کی سمجھ بوجھ اور مزاج شناسی کی تو کوئی حد نہیں ہے۔
البتہ انہی لڑکوں کی شکل میں اس لیے رکھا جائے گا کہ جسمانی طور پر مستدر رہے اور لمحہ بھر میں یہ ہر خدمت بجا لائے۔ ان کا لباس، شکل اور حلیہ انہیں ایسا بنا دے گا گویا محفل میں قیمتی موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کے ابدی طور پر کم عمر لڑکے بنانے جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو کبھی ازدواجی تعلق کی ضرورت نہ ہو، جبکہ حوریں مکمل شباب کی عمر کو پہنچی ہوئی لڑکیاں ہوں گی اور اہل جنت کی بیویاں ہوں گی۔ کیا حوریں اور غلمان اہل جنت کے لیے خاص طور پر تخلیق کیے جائیں گے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، ہمارے پاس وقت کی کون سی کمی ہے؟ یہ لمبی کہانی بھی سناتے جاؤ۔ سنو، آج کا دن انسانوں کا پہلا محشر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا قیامت پہلے بھی آ چکی ہے؟ قیامت تو پہلے نہیں آئی، البتہ اول تا آخر سارے انسان ایک دفعہ پہلے بھی پیدا کیے جا چکے۔ تمہارا اشارہ عہد الصد کی طرف ہے؟ ہاں، مگر اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے یہ موقع رکھا تھا کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی ابدی رفاقت کا شرف حاصل کر لیں، لیکن اس کے لیے انہیں دنیا میں کچھ وقت ایسا گزارنا ہوگا کہ خدا ان کے سامنے نہیں ہوگا، صرف اس کے احکام ان کے سامنے آئیں گے اور انہیں بن دیکھے رب کی عبادت اور اطاعت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ زمین کی بادشاہی عارضی طور پر امانتاً اس مخلوق کو دی جائے گی، اور اپنی بادشاہی کے زمانے میں اس مخلوق کو اپنے بارے میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ صاحب اختیار بادشاہ ہونے کے باوجود بن دیکھے خدا کی اطاعت کے لیے تیار ہے۔ جس کسی نے اقتدار اور اختیار کی اس امانت کا درست استعمال کیا، اس کا بدلہ جنت، خدا کی ابدی رفاقت ہوگی، اور ناکامی کی صورت میں جہنم کا عذاب۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ساری مخلوقات ڈر کے پیچھے ہٹ گئی، اس لیے کہ جنت جتنی حسین ہے، جہنم اتنی ہی بھیانک جگہ ہے۔ حشر کی سختی کو تو ابھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے بعد کون عقل مند اس امتحان کو دینے کی کوشش کرتا؟ اور غالباً ہم جذباتی انسان اس امتحان میں کود پڑے۔ میں نے لقمہ دیا، ہاں یہی ہوا تھا، لیکن خدائی امانت اٹھانے کا یہ عزم روح انسانی نے اجتماعی طور پر کیا تھا، اس لیے خدا کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ ہر انسان کو پیدا کر کے براہ راست اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کس حد تک اس امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ عبداللہ، یہ اس لیے ہوا کہ تمہارا رب کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، سو اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا، سب کے سامنے اپنے پورے منصوبے رکھے۔ ظاہر ہے انسانوں کی اکثریت پہلے ہی اس مقصد کے لیے تیار تھی، اس لیے وہ پورے شعور کے ساتھ اس امتحان میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ البتہ جن لوگوں نے ایک خطرہ مول لینے سے انکار کر دیا، ان سب کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں سن بلوغت تک پہنچنے سے قبل ہی مر جانے والے بچوں اور بچیوں کا کردار سونپ دیا جائے۔ یہی بچیاں اور بچے جنت کی بستی میں حور و غلمان بنا دیے جائیں گے، اور باقی لوگ اس کڑے امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہاں، مگر اس میں بھی خدا کی کریم ہستی نے کمال عنایت کا مظاہرہ کیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ دنیا میں سب کا امتحان یکساں نہیں ہوتا، یہ امتحان بھی اس روز ہر شخص نے اپنی مرضی سے چن لیا تھا۔ جو بہت زیادہ حوصلہ مند لوگ تھے، انہوں نے نبیوں کا زمانہ چن لیا۔ ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ ہر سو پھیلی گمراہی کے دور میں انبیاء کی تصدیق کر کے ان کا ساتھ دیں۔ ان کی کامیابی کے لیے اصل شرط یہ تھی کہ بدترین مخالفت میں بھی ثابت قدم رہے، اس راہ میں ہر مشکل کو برداشت کریں اور انبیاء کا پیغام آگے پہنچائیں۔ اس لیے ان کا اجر بھی بڑھ کر رکھا گیا، مگر انہوں نے انبیاء کی براہ راست رہنمائی کی سہولت کی بنا پر کفر و انکار کی صورت میں عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوا۔ انہی لوگوں میں سے ایک طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ تھے اور دوسری طرف ابو لہب جیسے دشمنان حق۔ آزمائش کی دوسری سطح وہ تھی جس میں لوگوں نے امت مسلمہ اور نبیوں کے بعد ان کی امت میں شامل ہونے کا پرچہ امتحان چنا۔ ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والی گمراہیوں، فرقہ واریت، بدعت اور غفلت سے بچ کر شریعت کے تقاضوں کو ہر حال میں نبھاتے رہیں، اور معاشرے کے خیر و شر سے لا تعلق ہونے کے بجائے لوگوں میں نیکی کو پھیلائے اور انہیں برائی سے روکے۔ یہ ذمہ داریاں ان پر اس لیے عائد کی گئیں کہ ان کے پاس انبیاء کی تعلیمات تھیں اور وہ پیدائشی مسلمان تھے، جنہیں قبول اسلام کے لیے کسی کڑی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی رہنمائی زیادہ کی گئی، انہیں زیادہ اجر میں کمانے کا موقع دیا گیا، لیکن غفلت کی صورت میں ان کا حساب و کتاب اتنا سخت ہونا طے پایا۔ میرا اور دیگر مسلمانوں کا تعلق اسی گروہ سے تھا نا؟ ہاں، تم ٹھیک سمجھے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اپنے پرچہ امتحان بہت سادہ رکھا۔ یہ سارے لوگ نبیوں کی براہ راست رہنمائی کے بغیر پیدا کیے گئے، اور ان کا پرچہ امتحان فطرت میں موجود ربانی ہدایت تھی، یعنی توحید اور اخلاق کا امتحان۔ انہیں عام مسلمانوں کی طرح نہ شریعت کے امتحان میں ڈالا گیا، نہ نبیوں کی رفاقت کے کڑے امتحان میں۔ ظاہر ہے کہ ان کا حساب و کتاب سب سے ہلکا ہوگا، ان کے لیے شدید عذاب کا اندیشہ بھی کم ہے، اور اجر کے مواقع بھی اسی تناسب سے کم ہے۔ اور انبیاء کا معاملہ کیا تھا؟
انہوں نے امتحان کا سب سے سخت پرچہ چنا، اس لیے ان کی رہنمائی براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی، اور اسی لیے ان کے احتساب کا معیار بھی سب سے زیادہ سخت تھا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ حضرت یونس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، صرف ایک اجتہاد کیا تھا، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ پھر اس نے اس طویل گفتگو کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا، اصل اصول جو تمام اقسام کے گروہوں میں کام کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے، زیادہ رہنمائی، زیادہ سخت حساب کتاب اور زیادہ بڑی سزا جزا، کم رہنمائی، ہلکا حساب و کتاب، کم سزا جزا۔ مگر کسی انسان کا تعلق کس گروہ سے ہے، اس کا انتخاب انسانوں نے خود کیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں میری رہنمائی بہت زیادہ کی گئی تو دراصل میری اپنی درخواست کے نتیجے میں کی گئی تھی۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اسی وجہ سے تم آج اتنا اونچا درجہ پانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر تم اس رہنمائی کی قدر نہ کرتے تو تمہیں اتنا ہی شدید عذاب دیا جاتا۔ یار، میں نے کتنا بڑا رسک لے لیا تھا۔ یہی تمہاری دنیا کو اصول تھا، نو رسک نو گین۔ مجھے اس لمحے احساس ہوا کہ میں نے کیا پا لیا ہے اور کس خطرے سے نکل گیا ہوں۔ میں بے اختیار سجدے میں گر گیا، دیر تک اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہا جس نے مجھے اس عظیم امتحان میں سرخرو کر دیا۔ اتنے میں صالح میری پیٹھ تھپکتے ہوئے بولا، عبداللہ اٹھو۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور صالح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا، صالح اب میں کبھی نہیں مروں گا۔ میری زندگی میں کبھی بیماری، بڑھاپا، خوف، غم، حزن، اداسی اور مایوسی نہیں آئے گی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اچھلوں، کودوں، ناچوں، کہے لگاؤں اور پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ لوگوں میں کامیاب ہو گیا، لوگوں میں کامیاب ہو گیا۔ آج سے میری بادشاہت شروع ہوتی ہے، آج سے میری زندگی شروع ہوتی ہے۔ صالح خاموشی سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا۔ میری خاموش ہونے پر وہ بولا، زندگی تو شروع ہوگی، ابھی تو ہمیں واپس حشر میں لوٹنا ہے، بہت سے احوال دیکھنے ہیں۔ خدا نے تمہیں بڑا غیر معمولی موقع دیا، آؤ میدان حشر میں چلتے ہیں۔